सारे उलूम कुरान में हैं। मैं उसको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं या जो लेक्चरर हैं या जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वो आज मेरी इस तकरीर के मुखातब हैं। सुनो, कुरान पाक में वो उलूम जिसकी इजाद आज के जमाने में कही जाती हो, मैं 14 सदियों पहले की इन आयात में तुम्हें साफ वाज़ेह बता सकता हूं कि कौन कौन से उलूम कुरान में आए हैं। आपने शायद पहले दिन ही सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी, ये वो इल्म है जो इल्मुल फलकियात जिसको कहते हैं, आसमान कायनात का इल्म, कायनात का इल्म, आसमानों में क्या है, गैलेक्सी में क्या है और कैसे दुनिया वजूद में आई, इस इल्म के जानने वाले एस्ट्रोनॉमी कहलाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बेसिक फार्मूले कुरान पाक में है। जानते हैं आप एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक यह है कि एक शख्स है अंग्रेजों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग, ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है। 1925 में, 1925 में सबसे पहले उसने ये कहा, मैं देख रहा हूं गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। उसने वुसअते कायनात का नजरिया सबसे पहले दिया। और कुरान कहता है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। कुरान कह रहा है इसको हम फैलाते रहेंगे। और ये है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये जो जिसका नाम मैंने लिया है स्टीफन हॉकिंग, इसने कहा ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीक है, सबसे बड़ी तहकीक है। मुझे मालूम नहीं 14वीं सदी में, 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। अजीजाने गिरामी, और ये आपको बिग बैंग का जो मैंने बताया था फर्स्ट डे, आपने सुना होगा। इस जमाने में नहीं, बल्कि ये बिग बैंग का जो वो लाया है, जिसने एस्ट्रोनॉमी में जो सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये जमीन आसमान सब चीजें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नजरिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीजें अलग हो गई, चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहां जाकर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशोनुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता है हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं। आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तो मालूम है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूं, उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं,
اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں، الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں، تمہارے جیسی سوسائٹی، ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ، یہ زولوجی کہلاتا ہے، آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے۔ صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزو، اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے، قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم، ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل پوری چونٹیوں کی آیت سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے، تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے۔ چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں۔ یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے۔ شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا، اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے، اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے۔ اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں، ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے۔ پہلے کے جو کتابیں ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں۔ لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں۔ اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی۔ اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں۔ 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوز کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہے۔ اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے۔ 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے، بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونها، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں۔ زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی، اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے. آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف؟ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا. مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے. یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں. اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے. میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے. شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا. آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا. رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس. میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو. ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو. ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں. ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے. اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپرم ہوتے ہیں. جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا. اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپرم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے. سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے. 30 لاکھ اگر سپرم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں. علقہ کیا ہے؟ مدغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے. بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں. تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا. علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں.
اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں, اسکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریولوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے, تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا, اس کو دانتوں میں رکھا, چبا کر کے دکھایا, ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان. ڈاکٹرز جب اسکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مضغہ کہا. مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو, مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے, جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریولوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا, بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریولوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی, یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ, مضغہ, اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے, یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے, تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی, دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی, دیکھنے کی طاقت دی, پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ, یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا, کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا, کوئی سونوگرافی نہیں تھی, کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسی بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی, تو وہ کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے, تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے, مائکروسکوپ, یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے. اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی, چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزوں, پڑھو اس قرآن کو, کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات, اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی, زمین کے معاملات, پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی, برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے, آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے, دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے, پھر جمع ہوتا ہے, پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے, ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا, اور وہ بھی 1580 میں, 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. ایواپوریشن کا, واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے, یہ جو فنڈا ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس, کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن
बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, फिजियोलॉजी की बात कर रहा है। कुरान हर फिजियोलॉजी में ये दौरान खून जो होता है, अभी आज एक बच्चे ने मुझे सवाल किया फिजिक्स पढ़ना कैसा है हज़रत, इसमें अलग अलग थ्योरियां हैं, मैं उसके लिए भी बता दूं फिजिक्स कुरान में मौजूद है। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि एटम ये तकसीम नहीं होता, पहले से लोगों का ख्याल था एक जर्रा होता है। 14 सदियों तक लोग ये मानते थे एक लास्ट कोई चीज होगी, उससे लास्ट तो कोई कुछ नहीं होगा ना, जैसे जर्रा एक छोटा सा हल्का जर्रा, वो नहीं तकसीम होगा। फिजिक्स वालों ने ये साबित किया नहीं, जर्रा भी तकसीम होता है, एटम को भी तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये फिजिक्स का फंडा है, ये फिजिक्स की थ्योरी है। और कुरान कहता है ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है जर्रे के बराबर भी कोई चीज अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोड़ेगा नहीं। हाँ, जर्रे से छोटी भी हो, जर्रे से बड़ी भी हो। सबसे पहले अरब में कुरान ने यह कहा जर्रे से छोटा, एटम से भी छोटी चीज हो सकती है। और 14 सदियों के बाद फिजिक्स वाले कह रहे हैं कि एटम भी तकसीम हो सकता है। ये फिजिक्स है जो कुरान पाक में है। बहुत सारे उलूम है मेरे अजीजों, मैं गिनाने लगूं, आखिर में मैं तुम्हें सिर्फ 2 चंद बातें अर्ज करूंगा। कैलकुलेशन आता है ना, बहुत सारे तो 10वीं में मैथ्स में ही फेल होते। मैथ्स लो निकालो, आज मैं तुम्हें कुरान का मैथ्स बताता हूं। सब अपने हाथों में कैलकुलेटर लेकर के बैठो, मैं हिसाब बोलता जाता हूं और करते जाना हूं कि कुरान के मिसल कोई दूसरा क्यों नहीं ला सकता। मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी इसके अंदर तरतीब है, अल्लाह ने ऐसा बना करके रखा है, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। एक बड़े साइंसदान ने तहकीक किया और कंप्यूटर में डाल डाल के चेक किया है बार बार। उसने 1965 में ये तहकीक हुई थी। मैं आपको उसके मुतालिक बताता हूं। इसमें जो अल्फाज जिक्र हुए हैं ना कुरान में, वो यूं ही नहीं है कोई बयान आ रहा है, जबकि आपको मालूम है इसमें किस्से भी हैं, जमाने माजी की खबरें भी हैं, अंबिया के तज़किरे भी हैं, मुआशरे में होने वाले उनके ऊपर अज़ाबात का भी जिक्र है। कुरान में है कि नहीं है? कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बा होने का किस्सा, ये सब है ना। ये कुछ किस्से बयान किए जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुछ चीजों की फजीलत बयान की, कुछ हलाल बयान किए, कुछ हराम बयान किए। हराम चीजें क्या क्या हैं, हलाल चीजें क्या क्या हैं, तुम्हें करना क्या है, नहीं करना क्या है, ये पूरा टॉपिक है कुरान का। लेकिन इसमें जो भी वर्ड यूज हुआ है ना, वो पूरा का पूरा हिसाब के कैलकुलेशन से फिट बैठता है, फिट बैठता है। कैलकुलेशन उठाओ और मैं आपको बताता हूं, दुनिया का इल्म रखने वाले जानते हैं पूरी रुए जमीन पर खुश्की कितनी है और तरी कितनी है, पानी कितना है और जमीन कितनी, सबको मालूम है या नहीं मालूम है? तो सुनो, साइंस ये कहता है कि 70% पानी है और 30% क्या है, जमीन है, खुश्की है। यही है तकरीबन तहकीक सबकी यही। कुरान पाक में 2 लफ्ज आए हैं, अलबर। अलबर का मतलब होता है सूखा और अल-बहर का मतलब होता है समंदर। अलबर लफ्ज, ये लफ्ज अल्लाह ने 13 मरतबा पूरे कुरान में बयान फरमाया। अल-बहर ये तकरीबन 32 मरतबा आया है। ये हो सकता है मैं हिसाब करूंगा तो अब कुछ लोग सो जाएंगे, लेकिन कुरान में बयान कर रहा हूं। आज याद रखना, आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, कोई इसको तोड़ सके तो तोड़ दे, आ जाए कोई भी। बर का जिक्र 13 मरतबा, बहर का जिक्र 32 मरतबा, दोनों को मिलाएं तो 45 होता है। जल्दी जल्दी हिसाब करना, टाइम बहुत कम है, बाहर रोकने वाले भी हैं। तो ये दोनों 45 होते हैं। 100% अगर कायनात है, 100% अगर पूरी दुनिया है, तो 100 का परसेंटेज निकालो 45 में से, 45 रखो और उसके बाद 32। 100% का 45 दोनों मिला के 45 हुआ, उसके बाद परसेंटेज पहले 32 निकालोगे, उसके जवाब में तुम्हारा कैलकुलेशन देगा 70 और 13 है ना। ये बर का जिक्र, सूखाई का जिक्र 13 है। 13 को भी 100 इंटू 45 इंटू ये परसेंटेज निकालोगे
13 डालो, वहां पर आप जब देखोगे तो 29.9 आता है। यानी कुरान अपने अल्फाज में भी बयान कर रहा है कि खुश्की का जिक्र अल्लाह ने 30% मर्तबा फरमाया, बहर का जिक्र अल्लाह ने 70% मर्तबा फरमाया। ये कुरान यूं ही नहीं आया है, अचानक नहीं आई चीज, इसकी एक एक लफ्ज मैथ से ऐसी मैच है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं अल्लाह ताला ने इसको ऐसा जोड़ करके रखा, दुनिया आखिरत। अपोजिट में अगर आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे दुनिया का अपोजिट क्या है? आखिरत है ना। फरिश्ता है, उसका अपोजिट क्या है? शैतान। फरिश्ता सबसे नेक, शैतान सबसे बुरा। और मौत, उसका अपोजिट क्या है? सबको समझ में आ रहा है, मौत का अपोजिट हयात है। नफा, फायदा, उसका अपोजिट बहुत अच्छे। कुफ्र, उसका अपोजिट ईमान। अब ये चीजें आपके जहन में रहे हैं, दो वर्ड मैंने अपोजिट आपको बताए। दुनिया एक लफ्ज है, इसको पूरे कुरान में अगर गिनोगे आप 115 मर्तबा इसका जिक्र आया है दुनिया का। कितनी मर्तबा? 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे आखिरत, ये भी 115 मर्तबा ही जिक्र हुआ है। और उसके बाद आगे जाओगे, शैतान को कुल 88 मर्तबा जिक्र किया गया है, शैतान का लफ्ज। और इसका अपोजिट अगर मलाइका पूरे कुरान में ढूंढोगे तो सिर्फ 88 मर्तबा ही मिलेगा। नफा को अगर तुम पूरे कुरान में ढूंढोगे तो तकरीबन 50 मर्तबा अल्लाह ने जिक्र किया। इसके बदले में जो फसाद है, शर है, इसका भी आप देखोगे तो 50 ही मर्तबा जिक्र है। कुरान यूं ही नहीं है, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मर्तबा किया, फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है। मामूली नहीं है इस तरह से। कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मर्तबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज में आपको बताऊं, एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी बार यूज हुए। लफ्ज शहर पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितने बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मर्तबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम। इसलिए कि इस्लामी मंथ्स जो होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मर्तबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, घेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की, मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरतें ज़हन में हैं। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा 19। अल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन किसी को हकीकत उसकी मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। किस पर 19 हैं? सूरह मुदस्सिर में आप जाएंगे 29वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं।
کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں، کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں. الگ الگ تفسیر ہے. 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں. تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا. کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا. اللہ اللہ، ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے. 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت، حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں. کیا ہے معلوم نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو کہا گیا ہے یہ ہر سورے کی چابی ہے اور چابی سے ہی حفاظت ہوتی ہے. اب آؤ بسم اللہ کو اگر توڑ کر کے اس کے حروف گنو، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون الف لام را ہا یا میم، کل جوڑو گے تو یہ 19 ہی نکلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف آئے ہیں. کتنے آئے؟ 19 حرف آئے ہیں. اب اتنا ہی نہیں، یہ چابی ہے ہر سورے کی. اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا، اس پر 19 ہیں حفاظت کرنے والے. کیا ہیں؟ ابھی ڈھونڈتے جاؤ، ابھی ڈھونڈتے جاؤ. 19 اور ملے گا تمہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پورے کل حروف کتنے ہیں؟ 19 ہیں. اب اتنا ہی نہیں، ہر سورے کے شروع میں یہ چابی رکھی گئی ہے حفاظت کی. 19 اس کے اندر ہیں. اب اس میں سے ایک ایک حرف کو میں الگ، ایک ایک لفظ کو الگ کرتا ہوں. اسم ہو گیا، اللہ ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا. اب میں نے اس کو بھی تلاش کیا قرآن پاک میں. لفظ اسم قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ رحمان قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ رحیم قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ تو جانتے ہیں بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو آپ نے الگ کیا تھا تو کتنے ہوئے تھے؟ با سین میم، یہ سب کتنے ہوئے تھے؟ 19 ہوئے تھے. اب لفظ اسم کو پورے قرآن میں ڈھونڈو گے، اسم پورے قرآن میں صرف 19 بار آیا ہے. پورے قرآن میں کتنی بار آیا؟ میتھس والے اٹھاؤ کیلکولیٹر، آگے چلو. لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا. کتنے؟ 57. میں پارا پڑھتا ہوں، 19 21 19 19 2 38 19 3 57. یہ 57 19 کو 3 بار ضرب دو گے 57 ہوں گے. 19 کا عدد لفظ رحمان میں بھی موجود ہے. لفظ رحیم پورے قرآن میں 114 مرتبہ ہے. کتنے؟ 114 مرتبہ. 19 کا پارا پھر پڑھو، اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا. 114 19 21 19 19 2 38 19 3 57 19 چوک 76 یا 78 جو بھی 19 اور 5 95. 19 چھکے جو 6 ہو 19 6 114 ہوتا ہے 114. اگر 19 کو 6 بار ضرب دو گے 114 نکلے گا. 19 کے ہر لفظ سے کہیں نہیں جانا ہے تمہیں. لفظ رحمان بھی 114 مرتبہ آیا. لفظ رحیم اور لفظ اللہ 2699 مرتبہ آیا. اور اس کو بھی تم اگر ڈیوائیڈ کرو گے 142 کو اگر ڈیوائیڈ کر دیے 19 سے تو 142 مرتبہ اگر پڑھو گے تو یہی عدد تمہیں نکل کے آئے گی 2699 مرتبہ. اتنا ہی نہیں، 19 کا عدد یہیں ختم نہیں ہوتا. 19 کا عدد یہاں ختم نہیں ہوتا. پورے قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. کتنی ہیں؟ اور 19 سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو اس کو. 19 پنجے 95 19 چھکے 114. یہ سورتیں بھی 19 پر ہیں. یہ ایسی چابی ہے. اب آؤ سب سے پہلے کون سی سورہ؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ 5 آیتیں. اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور لیلۃ القدر کو دیکھو اللہ نے کیسے بیان کیا. ہم سب لیلۃ القدر شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو نا. تقریباً دنیا میں اکثر لوگ 27 رمضان کو کیا مناتے ہیں؟ لیلۃ القدر. عربی میں شب قدر کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. یہ سورہ آئی ہے 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک سورے میں لیلۃ القدر کا ورڈ 3 بار یوز ہوا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. ذہن میں ہے نا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر 3 بار یوز ہوا ہے.
اب آؤ لیلۃ القدر کو میں حرف الگ الگ کرتا ہوں، لیلۃ القدر کو پورا توڑ کر کے الگ الگ حرف کرتا ہوں. لیلۃ القدر میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را. کتنے ہوئے؟ 9. ایک لیلۃ القدر میں کتنے لفظ آئے؟ 9. اور یہ لیلۃ القدر کتنی بار یوز ہوا؟ 3 بار. 9 کو 3 سے ضرب دو، 9 کے 9، 9 2 18، 9 3 27. لیلۃ القدر کب ہے؟ قرآن یہی نہیں آیا ہے، پورا میتھس لے کر کے آیا. قرآن پڑھنے والا میں سمجھتا ہوں میتھمیٹکس میں فیل ہو ہی نہیں سکتا. مجھ جیسے جاہل کو دیکھو جو بیٹھا ہوں اور میتھس تمہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. میں نے کسی یونیورسٹی میں میتھس نہیں پڑھا، صرف قرآن سے پڑھا ہے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن شروع جہاں نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جہاں ختم ہوا اذا جاء نصر اللہ. اور اللہ نے یہ 19 کی چابی دونوں میں لگا رکھی ہے. کیسے؟ آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق کو میں پڑھتا ہوں ما لم یعلم تک. کہاں تک؟ ما لم یعلم. اپنی انگلیوں سے گنتے رہنا، گنتے رہنا. میں ایک ایک حرف گنتا جا رہا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ اقرا سے لے کر کے ما لم یعلم تک ایک ایک ورڈ میں نے گنا. کتنے آئے؟ 19 آئے. یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں. چلو اذا جاء میں چلتے ہیں. آخری جو سب سے آخر میں آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 19 لفظ اس میں بھی آتے. کتنے آتے ہیں؟ پھر سے جوڑنا اذا کو. یہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ہے عربی میں. اذا ایک الگ چیز ہے، جا الگ ہے، نصر الگ ہے، اللہ الگ ہے، والفتح الگ ہے، ورأیت الگ ہے، الناس الگ ہے، يدخلون الگ ہے، فی الگ ہے، دین الگ ہے، اللہ الگ ہے، افواجا الگ ہے. اس کے بعد فی دین اللہ افواجا، فسبح الگ ہے، بحمد الگ ہے، ربی کا الگ ہے، واستغفر الگ ہے، انہ الگ ہے، کانا الگ ہے، توابا الگ ہے. پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ قرآن پاک کی اترنے والی سورہ اقرا بسم ربک، اس میں 19 لفظ پہلے اتارا. جب ختم کرنا ہوا تب بھی 19 لفظ. یہ ایسی چابی ہے، اس کے فنڈے میں تم کھو کے رہ جاؤ گے، نکال نہیں پاؤ گے. میں ابھی تو یہ تمام چیزیں بیان ہی نہیں کر سکا کہ قرآن ہماری زندگی کا پورا دستور حیات ہے. جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو قرآن کہتا ہے نام رکھو. نام رکھنے کی ترتیب تمہیں کسی بھی اور لا کی ضرورت نہیں. میں سارے لا تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں. آج قرآن جینے کا سلیقہ کیسے دیکھتا ہے. بچہ پیدا ہو تو نام رکھو. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ سَمَّيْتُهَا مریم. حضرت حنا نے کہا میں اس کا نام مریم رکھی ہوں. یہاں سے پتا چلتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی نام رکھنے کی ہے. اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے قرآن سے پوچھا. قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. والداؤں کو، ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. ہم نے قرآن سے پوچھا کتنے دن پلائیں. حملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور اس کو چھڑانا، دودھ کی پوری مقدار 30 مہینے ہے، جس میں سے کم 6 مہینے پریگنینسی کے ہے. 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے. قرآن نے یہ دودھ پلانے کی ایام رضاعت بتائی. اس کے بعد پھر پوچھا بچہ جب بڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے. کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے. پورا سورہ لقمان پڑھو. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. بچوں کو نصیحت کرو اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا. باپ یہ بچے کو سمجھائے اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک.
باپ اپنے بچے کو تربیت یہ کرے. قرآن سکھا رہا ہے, میں پوری زندگی بتا کر کے جاؤں گا, اے بیٹا نماز پڑھ, برائیوں سے رک, اچھائیوں کی بات کر, اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کر. اور باپ کیا سمجھائے بچے کو, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, جب بات کرے کسی کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا. ادب بھی قرآن سکھا رہا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے باپ اپنے بچے کو یہ سمجھا, کبھی بھی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا, کبھی کسی کو بلند آواز سے بات مت کرنا, کبھی کسی کے ساتھ چھیمی گوئیاں اس طرح نہ کرنا کہ تیسرا شک میں مبتلا ہو جائے. یہ تربیت ہے. اتنا ہی نہیں, پھر بچے کو کیا سمجھایا قرآن نے, ماں باپ کے ساتھ کیا کرے. قرآن کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا, قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اے لوگو, جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا, ان کے ساتھ نرم بات کرنا, انہیں جھڑکنا نہیں. ماں باپ کی تمیز قرآن دے رہا ہے. بچوں سے پوچھا گیا جب یہ بالغ ہو جائیں تو کیا کیا جائے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. جب بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں سکھاؤ کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں, اجازت کے ساتھ آئیں. ماں باپ کے پاس بھی آئیں تو اجازت کے ساتھ آئیں. قرآن معاشرہ پورا بتا رہا ہے. کسی کے گھر جاؤ تو کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, اپنے علاوہ کسی گھر دوسرے گھر جا رہے ہو تو پہلے سلام کر لو, دروازہ کھٹکھٹاؤ, اور اگر جواب نہ آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, واپس ہو جاؤ. اتنا ہی نہیں, قرآن نے شادی کرنے کے بارے میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, جب تم بڑے ہو جاؤ, استطاعت ہو, تو تم نکاح کرو. جو تمہیں اچھی عورت لگے, 2 کر سکتے ہو, 3 کر سکتے ہو, 4 کر سکتے ہو. تمہارے لیے قرآن نے شادی کا نظام بتایا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر کے چھوڑ دینا. قرآن یہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, تم نکاح کر کے لاؤ, اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا. شادی کا نظام ہونے کے بعد کیا اللہ اللہ ہی کرتا رہے, صرف نماز ہی پڑھتا رہ جائے؟ نہیں, قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے باہر نکلو, روزی تلاش کرو. حلال روزی تلاش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کام ہے. تمہیں کہا تجارت کرو, تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرے, تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو. اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کے اسے گواہ بناؤ, اس سے لکھوا کر کے تجارت کرو. اتنا ہی نہیں, قرض کے معاملات آئیں اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے. تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو, کتنا لے نہیں سکتے, یہ سب چیزیں بتا رہا ہے. اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں, برائیاں جیسے, قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو, الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن, صرف تم اپنے شوہروں کے پاس, اپنے باپ کے پاس, اپنے بھائیوں کے پاس, اپنے بھتیجوں کے پاس, اپنے بھانجوں کے پاس, ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو. عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے. ہم نے پوچھا قرآن سے شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے, مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے, عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے. یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے. قرآن اتنی ہی بات پر ختم نہیں کرتا, بلکہ تمہیں دنیا میں کتنی چیز لینا چاہیے, کتنی چیز چھوڑنا چاہیے, وہ بھی قرآن کہتا ہے. اولاد کہیں تمہیں رب کے ساتھ آنے سے فتنہ نہ بن جائے, مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے, اس سے اتنا ہی تغاو رکھنا جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے, سلامتی سے نکلتی ہے. یہ دنیا سمندر ہے, تم کشتی میں ہو. اگر سمندر کشتی میں آ گیا, پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا, ڈوب جائے گی. اسی طرح تم دنیا میں کھا پی کر کے چلو, اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی
डूब जाओगे। रब ताला ने ये भी तुम्हें निजाम बताया, कितना दुनिया छोड़ सकते हो, कितना रह सकते हो, ये भी निजाम कुरान तुम्हें बताता है। शादी के बाद, उसके बाद बुढ़ापे के मामलात को भी कुरान कहता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु अफला ताक़िलून। जब कोई बूढ़ा हो जाता है हम उसको पुरानी यादें ले आते हैं, उसका बचपना लौटा देते हैं। बूढ़ा बार बार भूल जाता है, बूढ़े को पकड़ करके पेशाब ले जाना पड़ता है, बूढ़े को खिलाना पड़ता है जैसे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बूढ़े को उठाना पड़ता है जैसे बच्चों को, पूरी चीज रिटर्न कर दी जाती है बुढ़ापे में। ये कुरान बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मौत तक के हालात बता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी वफात आ जाए उसका तज़किरा भी कुरान कहता है। मौत कैसे आती है? ऐसे कि अगर तुम देखो फरिश्तों को तो वो पेशानियों पर मारते हैं, पीठ पर मारते हैं, रूह को निकालते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ नहीं, कुफार के साथ। और जब अच्छे लोगों की मौत आती है, मेरा मौला फरमाता है, मैं पुकार कर कहता हूं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं कहता हूं, ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, आजा, मैं भी तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी है, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौत तक का तज़किरा हो गया। और उसके बाद जब कब्रों पर दफन कराते हो, वहां भी कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ लोगों, तुम्हें दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे, तुम जाओ कब्रों की जियारत करो, देखा करो। वो आज बड़ी ताकत के बावजूद भी बेहिस लेटे हुए हैं, तुम्हें कब्रों की जियारत तक की बात बता रहा है। इतना ही नहीं, मौत के बाद होने वाले हालात को कुरान ने बताया। मैं कितनी चीजें जिक्र करूं, ये रात ना काफी है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाप का, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान को अगर मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास हर आयत को, हर सूरह को छेड़ दूं, तफसीर के हवाले से सदियां गुजर जाएंगी, हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलो अन्न फिल अर्दी अक़लामुन वलो अन्न फिल अर्दी वलो अन्न मा फिल अर्दी। अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ भी समंदर हैं वो सियाही बन जाएं, और जितने दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और इस कुरान की तारीफ लिखना चाहें, ये दरख्त टूट जाएंगे, समंदर सूख जाएगा, कुरान की तारीफ बयान नहीं हो सकेगी। आखिरी बातें हैं मेरे अजीजों, इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद एक सुन्नी उसी वक्त सैराब होता है जब कुरान में अपने हबीब का जलवा देखता है। ऐ लोगों, तुम पूछते क्यों नहीं? मौलाना आपने कुरान को कहां से कहां तक बता दिया, सारी चीजें बताए। कुरान में एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स बताया, साइंस बताया, ज्योग्राफी बताया, जियो फिजिक्स बताया। कभी ये क्यों नहीं पूछते मेरा मोहम्मद कुरान में कहा है, मेरा आका कुरान में कहा है? मैं तुम्हें बताता हूं, है कुरान में है, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। तुम्हें मालूम है कुरान ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफात कैसे बयान की है? मुझे बात याद आती है कि कुरान को अगर कोई सही इश्क के साथ पढ़े तो उसे अपने हबीब के देखने की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, रसूल का जलवा उसे नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ आयशा, आप रसूलुल्लाह के साथ बहुत रही हैं, जरा मेरे आका का हुलिया बताएं। हजरत आयशा कहती है, कान खुलुकुहुल कुरान, जब कुरान पढ़ो तुम्हें मेरे आका के पूरे अखलाक नजर आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम पूछते हो मेरे नबी की कुछ तज़किरे कर दो, कुरान सारे उलूम बता रहा है, क्या मेरे नबी की भी बात बता रहा है? हाँ, कुरान को जब तुम पूछोगे मेरे रसूल का चेहरा कैसा था, वो कहेगा पढ़ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अगर तुम पूछोगे ऐ कुरान क्या मेरे नबी की जुल्फें भी हैं, वो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की तारीकी की तरह तेरे रसूल के जुल्फें थी। अगर तुम पूछोगे कुरान और बता मेरे नबी का हुलिया, कुरान कहता है आ मैं तुझे बताता हूं उसके हाथ, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब उठते हैं हाथ उसका होता है, दस्ते कुदरत अल्लाह का होता है। और तुम पूछते हो उसकी जुबान क्या है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो कुछ अपने पेट से नहीं बोलता, उसकी जुबान से जो निकलता है वो वही इलाही होती है।
اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے. طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے, غش کھا کر کے گر گئے. ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے, اور تیرا رسول پوری ذات خدا کو دیکھنے کی تاب آنکھوں میں رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت. اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے؟ کہتا ہے قرآن ہاں, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے. وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا. ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے؟ مولا قرآن میں کہتا ہے, قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تیرے بس کی بات نہیں, اس محبوب کی شان یہ ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے. تو جو چاہے میرے عزیزو کسی کے چاہنے سے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ, جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا. عزیزان گرامی قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا, امام اہل سنت سے پوچھا, امام اہل سنت سے پوچھا آپ بھی تو بتائیں اس قرآن نے میرے نبی کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے خدا کو نہیں دیکھا, یہ مظہر خدا کو دیکھ لے. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن کہتا ہے ایسا انسان آیا ہی نہیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن میں ایمان بتاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے ان کی محبت ہی عین ایمان ہے. اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا تو بتا رسول کا درجہ کیا ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.